جب لڑکی اور لڑکے نے حجاب و قبول کر لیا تو یہ کافی ہے، اور لڑکا اور لڑکی ولی کے بغیر ہی نکاح کرنا چاہے تو ریاست اس کی ولی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید پہ معروفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی غلط تشریح کر کے دستور کے مطابق چلتے رہیں، دستور کے مطابق کام کر لیں، قرآن کے احکامات کو مولڈ کر لیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی موڈیفیکیشن کر۔ ناظرین، ہمارے اندر بہت سارے ایسے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکامات، نبی علیہ السلام کے طور اطوار اور سنن جو ہیں ان کو زمانے کے نئے طور طریقوں کے ساتھ مولڈ کر لیا جائے تو اس میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو نکاح ہے اور نکاح کا مسنون طریقہ ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی راضی ہو جاتے ہیں، حجاب و قبول کر لیتے ہیں، تو سب سے بیسک جو چیز ہے وہ حجاب و قبول ہی ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے نے حجاب و قبول کر لیا تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے فطرانہ دے دیا جائے تو اس میں غریبوں کی زیادہ بہتری ہے، اس میں مساکین، غرباء، فقراء جو ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہی کہتے ہیں اگر قربانی کے جانور کی جگہ پر غریبوں کو دے دیا جائے، قربانی نہ بھی کی جائے تو غریبوں کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے فطرانہ دے دیں تو یہ بڑی بہتر بات ہے، اور لڑکا اور لڑکی ولی کے بغیر ہی نکاح کرنا چاہے تو ریاست اس کی ولی بن جاتی ہے، اور کسی بھی ولی کی ضرورت نہیں رہتی جب کورٹ میں نکاح کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم معروف طریقے کے ساتھ اب یہ چلنے لگ پڑا ہے، اب اس زمانہ اس چیز کو مانتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ولی کی، جبکہ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر غلط ہے۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فطرانہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں ادا کرتے رہے ہیں، اس کی بھی رمضان سے پہلے ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح حجاب و قبول نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، مشروع طریقہ ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پہلے مسنون خطبہ ہے، اس کے بعد حجاب و قبول ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہی خیر اور برکت ہے، اسلام کا مزاج ہی اطاعت اور فرما برداری ہے، جب ہم اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے عمل میں خیر نہیں آئے گی۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ معروفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی غلط تشریح کر کے قرآن کے احکامات کو چھوڑا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑا جاتا ہے، آپ کے طریقوں کو، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ صرف اور صرف پلی یہ لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے معروفہ، دستور کے مطابق چلتے رہیں، دستور کے مطابق کام کر لیں۔ یاد رکھیں یہ جو لفظ معروفہ ہے اس سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی جو خوشیاں غمی ہیں، آپ ان خوشیوں کو آپ معروف طریقے کے ساتھ اپنا سکتے ہیں، آپ کے رسم و رواج ہیں، آپ کی ثقافت ہے، آپ کی تہذیب ہے، تمدن ہے، آپ معروف طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس معروف لفظ کو لے کر قرآن کے احکامات کو مولڈ کر لیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی موڈیفیکیشن کر لیں، ایسا بالکل نہیں، نہ تو قرآن نے ایسی اجازت دی ہے اور نہ ہی حدیث ایسی اجازت دیتی ہے۔